میرے مولا علی، آپ کے غموں کی آگ زمین کے ابلتے ہوئے پانی کو بھی خشک کر دے گی۔ میں ہوں مولا ابو ذر، آپ کے ساتھ میری زندگی کو بھی ان کی جہالتوں نے سرد کر دیا ہے۔ مجھے پھر سے شہر بدر کرنا چاہتے ہیں۔ علی، حکم خلیفہ کو نہیں سنا آپ نے؟ خلیفہ کا حکم ہے کہ ابو ذر کو کوئی رخصت کرنے نہ جائے۔ علی کا رخصت کرنے کے لیے آنا ابو ذر کی 7 پشتوں کے لیے کافی ہے۔ امام علیہ السلام نے مروان بن حکم کا مقابلہ کر کے ابو ذر کو رخصت کیا اور فرمایا، ابو ذر، تمہارا غصہ اللہ کے لیے ہے، لہٰذا تم اسی سے امید رکھو۔ یہ قوم اپنی دنیا کے بارے میں خوف زدہ ہے اور تمہیں دین کی تباہی کا خوف ہے۔ ابو ذر، حقیقت سے مانوس رہو اور باطل کے علاوہ کسی اور سے مت گھبراؤ۔ ابو ذر، یہ جان لو کہ اللہ ہے جو تنگیوں میں اپنی رحمت سے راہوں کو کھول دیتا ہے۔ ام ذر، شاید ابو ذر ہے۔
جن ہو یا انس؟ ام زر ہوں. تم خود ہو؟ مجھے وہم ہو گیا ہے. کیا میں یقین کر لوں؟ یقین کرو، میں بھی تنہا ہو گئی تھی، اب ہم جدا نہیں ہوں گے. تم تو شام میں تھی. وہیں تھی جب معاویہ کو پتا چلا کہ تم شہر بدر ہو گئے، مجھے یہاں بھیج دیا کہ مونس رہوں. معاویہ نے بھی ثواب کا کام کر دیا. ام زر خوش آمدید. خدا تمہیں خوش رکھے ابو ذر. خدا تمہیں سکون عطا کرے. جوامرد ابو ذر آپ ہیں؟ تم کیسی ہو میری جان؟ تمہاری بھی یاد ستاتی رہی. اب میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی. اچھا ام زر، ہم لوگ چلتے ہیں. تھوڑا آرام تو کر لو. وقت کم ہے اور راستہ طویل ہے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. تو ہمیشہ امانت دار ہو اور سفر میں بردبار. ہم نے تمہیں زحمت دی ہے. اگر کوئی قرض ہو تو ہماری گردن پر، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا. برادر، ہمارے دسترخوان پہ جو کی روٹی ہوتی ہے، اگر آپ کے مقدر میں ہو تو رات ہمارے ساتھ گزار لینا. ممنون ابو ذر، ہمیں قبول ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. التماس سے دعا. خدا حافظ. چلو بھائی چلتے ہیں. چلو. سنو ابو ذر، ہمارے پاس نانے جو کے علاوہ ایک اونٹ، 2 بکریاں اور ایک سیاہ چادر ہے. ہمارا خدا ہے اور یہ ایک بیٹی ہے. اپنی بیٹی کے لیے خرمے کا درخت لگائیں گے اور اللہ کے لیے گھر بنائیں گے. ام زر، شاید ربضا ہماری آخری منزل ہے. ابو ذر، مجھے بھی اس پر یقین ہے.
रुको उम्मे ज़र। कहाँ? रुको उम्मे ज़र। उम्मे ज़र, रुको उम्मे ज़र। कहाँ? बेसब्री न करो, बेसब्री न करो उम्मे ज़र। दूर से कोई काली चीज हिलती हुई नजर आ रही है। वहम है उम्मे ज़र, वहम है। हज के मनासिक खत्म हो गए, काफिले सब वापस हो गए। हर तरफ से मौत के तीर चल रहे हैं। खाना खत्म हो चुका है। सहरा की खुशकी से बकरियां मर गईं। ऊंट बयाबान में निकल गया है। हमारी बेटी अबू सर हमारी बेटी। अगर हम जिंदा रहने के लिए जिद्दोजहद न करेंगे तो गुनाहगार होंगे। कहाँ? खलीफा के पास जा रहा हूं मैं ज़र। जल्दी वापस आना, कामयाबी के साथ आना। बड़ी देर लगा दी अबू सर। परवरदिगारा, इससे पैगंबर की ज़ुर्रियत के साथ मशहूर फरमा।
اٹھو ابو ذر، ان دانوں سے ہم اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ اونٹ کی غذا، اٹھو ابو ذر، موت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں کیوں نہ ہنسوں جب کہ موت کے خوف نے مجھے اس قدر حریص بنا دیا ہے۔ یہ تم کیوں کوشش کر رہی ہو؟ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم خاک میں مل کر سر بلند ہوں گے۔ پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ بوڑھے کا موت سے ڈرنا ایک بچے کے رونے کی مثال ہے۔ اگر بچے کو معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو بھی ہنسے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ غربت و بے کسی کے عالم میں جناب ابو ذر کی موت سے خلیفہ بھی لرز گئے۔ بنی امیہ کے ظلم و جور کے سبب عراق اور مصر کے حالات بگڑتے گئے۔ لوگ فریادیں لے لے کر خلیفہ کے بند دروازے کی چوکھٹ پر آنے لگے۔ جب لوگوں کا بنی امیہ کے خلاف اصرار بڑھتا چلا گیا تو آخر کار خلیفہ نے شکایتوں کی رسیدگی کے لیے اپنے والیوں کو مرکز میں بلا لیا تاکہ پریشانیوں کو برطرف کیا جائے۔ تم لوگ مصر سے عمرے کی نیت سے آئے ہو تاکہ کعبے کو پشت دکھاؤ؟ ہاں، اگر خطوط لائے ہو تو پڑھ کر سناؤ، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ تم نے ہمارے خطوط پڑھے بغیر ہی جلا ڈالے۔ ہم لوگ محنت کش کسان ہیں، جو بھی زمین میں بوتے ہیں حسرت سے کاٹتے ہیں۔ ہماری عورتوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ دریائے نیل کے کنارے والی وہ ہماری زرخیز زمینیں جو تم نے غصب کر لی ہیں، اب نیل کی پتھریلی زمین پر ہم اپنی ناک لگا رہے ہیں۔ تم نے کیوں ترک وطن کر دیا مالک؟ کیا کوفے سے بیزار ہو؟ نہیں، امیر کوفہ سے بیزار ہوں۔ کوفے کا کام تمام ہو چکا ہے زبیر۔ بصرہ کیا ہوا؟ بصرہ اور کوفہ ہمسایہ ہیں، اگر کوفے میں زلزلہ آئے تو بصرہ بھی لرز اٹھے گا۔ کب تک اپنے دیار سے دور رہو گے مالک؟ ڈر
ठहर कर देखता हूं कि खलीफा उमरा से मशवरे के बाद क्या करते हैं। इन धोखों में मत आना, जुल्म भी उन्हीं लोगों ने किया है जो खलीफा के साथ मशवरे कर रहे हैं। जल्दी करो मालिक, इस इब्न आस पर कूफे का दरवाजा बंद कर दो। मेरे पास ऐसे तेज रफ्तार रहवार हैं कि हवा उनकी गर्द भी ना पा सके। कूफा हाकिम के बगैर है मालिक, क्यों डुलमुल कर रहे हो? सफर का खर्च भी मेरे जिम्मे है, जो भी चाहिए बता दो, कोई मुश्किल नहीं है। सुनो क्या लिखा है। अगर खलीफा आले उमैया को मुसलमानों पर हुक्मरानी से न हटा, तुम लोग भी सुनो। अगर खलीफा आले उमैया को मुसलमानों पर हुक्मरानी से न हटाए और एतदाल की राह इख्तियार न करे, यानी खलीफा आदिल नहीं है, और राह एतदाल इख्तियार न करे और शेखैन की सीरत पर अमल न करे, तो ऐसी सूरत में मुहाजिर व अंसार खलीफा से अपनी बैयत को बातिल शुमार करेंगे। ये हमारी माजूली चाहते हैं। तलहा और जुबैर हाथ पैर मार रहे हैं राह की हुकूमत के लिए। साद इब्न अबी वकास कूफे का माजूल अमीर और अम्र इब्न आस मिस्र का माजूल अमीर, ये दोनों अभी तक अपनी खोई हुई रियासतों के गम में आजादार हैं। तुम अम्मार, तुम किस रियासत का सौदा अपने सर में रखे हो? क्या तुम्हारी मोहर भी इस नविश्ते पर है? मेरी कमर तो अपने घर की रियासत में खम हो गई। मेरी मोहर जो तुम देख रहे हो उस हक के खातिर है जो बर्बाद हो गया। यह खुराफात नहीं, इस सिदा को खुदा ने खलीफा के दोष पर डाला है। साद जैसों की राय ने खलीफा को खलीफा बनाया। अगर साद की मोहर कोई हैसियत नहीं रखती तो खलीफा उस रिदा का मालिक कैसे बना जो पहने हुए है? इस तहरीर में अगर अली की मोहर होती तो मैं कम से कम इस जुर्म को कबूल करता और इस्तीफा दे देता। कम से कम तुम अली की खामोशी की हिकमत जानते हो। बस इतना जानता हूं कि अली कुएं खोदने में बहुत माहिर हैं। ये भी सुना है कि जमीन की तहों में पानी की आवाजें कुल भी सुन लेते हैं। सुकूत अली नाखुंदा हदीसों का खजाना है। काश आले उमैया के कान उन्हें सुनने की सलाहियत रखते। ठहर जाओ अम्मार, तुम अली के फिदाई हो। मैं तुमसे एक दिलचस्प कसास का तालिब हूं। याद है तुम्हें अबू ज़र को रुखसत करते वक्त तुमने अली के शाना बशाना होकर खलीफा की नाफरमानी की और मुझ बेवकूफ़ पर हंसे। अहमक हूं अगर मैं दुनिया के नक़द को और वो भी आखिरत के उधार के बदले छोड़ दूं। तुम मुहाजिर और अंसार के मोतमदीन के दरमियान सादिक शुमार किए जाते थे। मोहर ताई तुमने उस सियाह तहरीर पर लगाई है कि जो खलीफा को आदिल नहीं जानती और हमारी माजूली चाहती है। जहमत उठाई अम्मार, हम तक पैगाम पहुंचाया, अब इसकी जज़ा भी ले लो। उठो, इस बदतहजीब कौम का हम तमाशा बन गए हैं। अम्मार, मुझे छोड़ो मालिक, मेरी आदत खराब न करो।
ہمیشہ کسی مالک کا ہاتھ تو میرا سہارا نہیں بنے گا۔ کسی زمانے میں ابو جہل کا غلام تھا اور مرید محمد۔ ابو جہل کا تازیانہ، عمار کا سیاہ جسم اور وہ گرم پتھر، کبھی محمد سے عقیدت کے جرم میں تو کبھی علی سے الفت کی سزا میں۔ دیکھ رہے ہو مالک، میرا دل اور زبان ان کی محبت کے لیے کافی ہے، اور میرا جسم ہمیشہ کے لیے غلام ابو جہل رہے۔ ہم اپنا وقت تلف کر رہے ہیں عمار۔ وقت تلف کر رہے ہیں۔ اس قوم کی ریاست طلبی کا علاج خون ہے، نہ نصیحت۔ تلوار اٹھانا ہوگا، تلوار اٹھانا ہوگا عمار۔ آل امیہ کا وحشی اونٹ جس تلوار کی وار کے رام نہیں ہوگا۔ میں چلا مالک، علی سے غافل نہ ہونا۔ ہم لوگ بے غیرت ہیں عمار۔ علی برسوں سے اپنی خاموشی کے ذریعے ہماری وفاؤں کے منتظر ہیں۔ چلیں کوفے کی جانب۔ اپنی یادوں کے گھر میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں امیر۔ یہ گھر آج بھی خوفناک ہے۔ ابو سفیان کی ہیبت نے اسے خوف زدہ بنا دیا، ورنہ گھر تو گھر ہے۔ اسی گھر میں کبھی ہندا جیسی شیرنی رہا کرتی تھی۔ خیال رکھو طاقت، خبردار انہیں غصہ نہ دلانا۔ خیال رکھتی ہوں۔ اس ویرانے کو چھوڑ دو بابا، آپ کے لیے ایسا محل بنواؤں گا جو محمد کی جنت سے بھی بہتر ہو۔ تمہاری جنت تمہیں مبارک۔ میں ایسا گھر چاہتا ہوں جس میں خود حکومت کروں۔ حجاز میں امن نہیں ہے۔ خلیفہ کے پاس نہ فوج ہے نہ لبیک کہنے والے۔ مصر اور کوفہ میں فساد پھیل چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک جماعت اپنی جان پر کھیل کے غصے میں تلوار کھینچ کر خلیفہ پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ یہ ساری مصیبتیں اس مروان کا بچھایا ہوا جال ہے جو سالوں کی جلاوطنی کے بعد جس کینے کے کچھ نہیں جانتا۔ خلیفہ نے اپنے اوپر ظلم اور مروان پر لطف کیا ہے۔ وہ خلیفہ پر مسلط ہو چکا ہے۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ خلیفہ خود مروان ہے نہ عثمان۔ اس معرکے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں کیا کروں؟ میری حکومت متزلزل نہ ہو جائے۔ خلیفہ سے التماس کی کہ شام آ جائیں، قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں سپاہی مدینہ روانہ کروں۔
تو تم نے کیا سوچا؟ ابھی تو کچھ نہیں سوچا، کیا کہا جائے گا؟ یہ کیا کھا رہے ہو؟ اونٹ کے گردے، کہیں گلے میں پھنس نہ جائیں، تم جوان نہیں ہو۔ کوئی ایسی چیز کھاؤ جو تمہارے مزاج کے لیے مناسب ہو۔ کنیز فرما بردار ہے، سر پھری ہے، جوان بھی ہے، یا مہندی رچایا کرتی ہے یا زلفیں سنوارتی ہے، آئینے بہت توڑتی ہے۔ تمہیں ایک عمر رسیدہ کنیز چاہیے جو پابند رہے۔ اس کو میں لے جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسری خریدوں گا۔ جاؤ بیٹا، یہ دو، ہر ایک اپنے اقلیم کا بادشاہ ہے۔ تم اپنی اپنے پاس رکھو، میری میرے پاس رہنے دو۔ بیٹا باپ سے نہیں چراتا۔ ہاں، اگر ہندا کا بیٹا نہ ہو، باپ کی میراث تو بیٹے کو مل ہی جائے گی، اس شرط پر کہ ابو سفیان مر جائے۔ نہیں بابا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی تمہاری خاطر کرے۔ مجھے اس کے ساتھ رہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ کاش کہ میرے ساتھ شام آ جاتے۔ شام میرے لیے سازگار نہیں ہے، مجھے سرزمین حجاز چاہیے۔ مجھے شام لے جاؤ گے تو میری روح کو کیا کرو گے؟ چاہتے ہو شام میں نابود ہو جاؤں؟ حجاز پہلے سے زیادہ ناامن ہو چکا۔ میں نے آج سے بھی زیادہ ناامن زمانہ دیکھا ہے، جب محمد نے کعبے کی سرداری ہم سے چھین لی اور ہمارے ہی گھر میں ہم پر حکم چلایا تھا، بھول گئے؟ میں اس دن جان بچا کر نہ بھاگا تو آج کس طرح گھر چھوڑ دوں؟ ان دنوں شام نہیں تھا، حجاز میں محمد تھے، سب ان کی بات مانتے تھے، لوگوں میں ایک دلی تھی۔ ڈرو حجاز سے، آج حجاز کی تمام زمینوں میں آل امیہ کی نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے۔ جدھر دیکھو خون خون خون، خون سے کیا اگتا ہے جز لٹکتی ہوئی تلواریں۔ اپنی جان بچاؤ اور شام آ جاؤ۔ میں نے شام میں ایسی حکومت بنائی ہے جو خیسر و کسریٰ سے زیادہ ہیبتناک ہے، محمد کی حکومت سے زیادہ محبوب، اور سلیمان نبی سے زیادہ قوی تر۔ اگر تم یہ نہ کرتے تو ابو سفیان کے بیٹے نہ ہوتے۔ اب جاؤ، خلیفہ کو فوج روانہ کرو جو تم سے مانگی ہے۔ میں اپنی فوج کو سرزمین حجاز پر قربان نہیں کروں گا۔ اگر مروان ایک لائق خلیفہ ہے تو اپنے مسائل خود حل کرے۔ حکومت اگر اسی طرح دوسروں کے بوجھ کو کاندھا دینے لگ جائے تو ہم ہار جائیں گے۔ اگر خلیفہ کی موت کے بعد تمہیں حجاز والوں کی بیعت چاہیے تو بے طرف رہنا۔ خلیفہ مظلوم کی حمایت میں لشکر روانہ کرو، لیکن جنگ نہ کرنا۔ جانتا تھا کہ یہ گدھے کا بچہ خلیفہ کے قتل کا سبب بنے گا۔ قبیلے کی حرمت جائے جہنم، یہ بے غیرت نمک کی بھی حرمت نہیں جانتا۔ افسوس یہ پھول جیسی مریم درندہ صفت کے پلے پڑی ہے۔ ان سے کہو راستہ کھول دے۔ راستہ کھلا ہے سعید، مگر صرف قافلوں کے لیے۔
ہم نے اپنے گھر کے دروازے بنی امیہ پر بند کر دیے ہیں۔ کوفے والے ابو موسیٰ اشعری کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں۔ جاؤ خلیفہ تک ان کا پیغام پہنچا دو۔ خلیفہ نے ہمارے ساتھ مشورہ کیا، ایسی غلطیاں دیکھی جنہیں حل کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہاتھ سے گرا کھل سکتی ہے تو پھر دانت سے کیوں کھولیں؟ ہم خلیفہ سے وہی چاہتے ہیں جو مہاجر و انصار کے رؤساء نے لکھا ہے۔ یہ جان لو کہ خلیفہ پر پہلی تلوار تم اٹھاؤ گے مالک، اور جنگ برادر کشی کا پہلا خون جو زمین پر گرے گا تا قیامت خوش نہیں ہوگا۔ پہلا خون؟ تم امت محمد کے گلے میں ابدی لعنت کا توق پہناؤ گے۔ پہلا خون دینار کا خون تھا جو کوفے میں بہا۔ مدینے میں پسلی کی ہڈیاں توڑی گئیں۔ صحرائے ربضہ میں ایک ایسے مرد کی قبر بنی کہ جب تک دنیا قائم ہے اس کی فریاد دلوں کو برماتی رہے گی۔ جاؤ سعید، پھر کبھی کوفہ آنے کا ارادہ نہ کرنا۔ کوفے والوں نے اپنے آپ کو مسلح کر لیا ہے۔ سبھی تیر انداز، شمشیر زن اور نیزے چلانے والے ہیں۔ جو کام مردوں کے بس میں نہیں ہوگا اسے کوفے کی عورتیں پتھروں سے انجام دیں گی، اور جب پتھر نہیں ہو تو اپنے بچوں کو پتھر کے بجائے جھولیوں میں بھر کے دشمن کی طرف پھینکیں گی۔ دیکھ رہے ہو سعید، جاؤ مروانیوں سے کہہ دو اگر جنگ کا ارادہ ہے تو شام سے کم لشکر کوفیوں کے مقابلے میں نہ بھیجیں۔ میں کوفے کو نہیں چھوڑ سکتا مالک، چاہے مجھے قتل کر دو یا معاف کر دو۔ کوفے والے اپنے خطا کار فرزند کو معاف کر دیں گے۔ اٹھو وردان، تم اپنے گھر کے قیدی ہو۔ امو جان، کوفے کو تباہ نہ کریں۔ کوفہ شری کے حوالے کیا تو سارا عراق ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مروان، تمہیں میری اطاعت پر رہنا ہوگا۔ امو جان، امو جان، تاغد، ای وای!
کوفے میں مالک اشتر کے قیام کے بعد محمد ابن ابی حذیفہ اور محمد ابن ابی بکر نے مصر میں قیام کیا۔ یہ دو محمد دو خلیفہ کے بیٹے تھے، ایک خلیفہ سوم عثمان کا منہ بولا بیٹا اور ایک پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کا بیٹا۔ یہ دونوں پریشانیوں کا اصلی سبب مروان ہی کو سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے عزم کیا کہ ظلم و جور کے چشمے کو خشک کر دیں۔ عثمان کے منہ بولے بیٹے محمد ابن ابی حذیفہ کے مصر میں قیام کے بعد ام المومنین عائشہ کے بھائی کی سالاری میں کچھ مصریوں نے مدینے کا رخ کیا۔ عائشہ بھی مروانیوں سے ناخوش تھیں اور جانتی تھیں کہ مدینے میں رہیں تو میدان منازعہ گرم رہے گا، لہٰذا ہوشیاری کرتے ہوئے عمرے کے بہانے مکے کا رخ کیا۔ ادھر طلحہ و زبیر جیسے کچھ مہاجر و انصار انقلابیوں کے ساتھ ملحق ہو گئے اور کچھ سعد ابن ابی وقاص کی طرح غیر جانبدار رہے، اور مروان اپنی خام خیالی میں لشکر شام کا انتظار کرتا رہا کہ شاید معاویہ کی مدد آ پہنچے۔ قاصد پر قاصد شام روانہ کیے گئے، لیکن نہ قاصدوں کی خبر آتی اور نہ ہی لشکر شام کی۔ خلیفہ بالکل اکیلے رہ گئے۔